اس کے بعد ایک عجیب حقیقت بیان کی جا رہی ہے جو انسان کی فطرت سے منسلک ہے کہ اللہ دنیا سے محبت کرنے سے نہیں روکتا ہے. جی ہاں، دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے سے روکتا ہے. جی دنیا سے اتنی محبت ہو جائے کہ آدمی آخرت بھول جائے، یہ مردود ہے اللہ کی نگاہ. فرمایا گیا الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، جو لوگ دنیا سے محبت کرتے ہیں زیادہ آخرت کے مقابلے میں، یہ لوگ. اچھا دوسرے وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اللہ کے دین میں اینچ پینچ نکالتے ہیں، کجی نکالتے ہیں. دیکھو ایک آدمی ہے گمراہی میں ہے، ایک حدشے، ایک آدمی گمراہ ہے، دوسرے یہ گمراہی بڑھتی ہے اکثر، دیکھو گھسا اس میں، اوغل فی الضلال، ایک تو گمراہ ہے ہی اور اس کے بعد وہ گمراہی میں گھستا ہے ایسے. جی گمراہی میں گھس گیا، یہ دوسرے نمبر پہ ہے. اب گمراہی میں جب گھستا ہے تو دوسروں کو گمراہی سے روکتا ہے. ایک تو خود آدمی گمراہ ہے اور جب گمراہی میں گھس جاتا ہے تو پھر وہ دوسروں کو صحیح راستے سے روکتا ہے ایک. اور تیسرا ہے اکثر فاکثر، بہت دور گھس جاتا ہے. اب یہ جب ہوتا ہے اس تیسری حالت کے اندر، تب دین کے اندر ایسی خرابیاں نکالنے لگتا ہے تاکہ لوگ کراہت کریں دین سے. ہاں اب دیکھو کتنے لوگ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، ان کے بارے میں کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں، اللہ کے بارے میں کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں. اللہ کتنی غلط بات. یہ دین میں کجی نکالنا ہے، کجی نکالنا. بہت سارے لوگ دین میں کجی نکالتے ہیں. تو ایک ہے آدمی خود گمراہ ہو، ون حدش ہے. ایک آدمی تھوڑا اور گمراہی میں گھس گیا، تب اب لوگوں کو روکتا ہے کہ لوگ اس دین کو قبول نہ کریں، گمراہی ہی میں رہیں. اور تیسرے نمبر پہ اور آگے نکل جاتا ہے. جب اور آگے نکل جاتا ہے اس تیسرے نمبر پہ دین میں پھر وہ کمیاں نکالنے لگتا ہے، دین میں خرابیاں نکالنے لگتا ہے. ارے اسلام میں یہ بات غلط ہے، اسلام کی یہ بات صحیح نہیں ہے، اسلام کے اندر یہ بات خلاف فطرت ہے، اسلام کے اندر یہ بات خلاف عادت وغیرہ وغیرہ. یبغونها عوجا، اولئک فی ضلال بعید. اللہ نے فرمایا یہ کھلی ہوئی گمراہی میں ہے. ہم لوگوں نے جو کلمہ پڑھا ہے، جی کلمہ، اس کو کلمہ طیبہ کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اس کلمہ طیبہ کی مثال شجر طیبہ سے دی ہے. دیکھیں سمجھو اس کو بہت اچھی طرح سمجھو، متوجہ ہے میری طرف مکمل. جی الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ. کلمہ طیبہ کی مثال اس پاک کلمہ طیبہ میں پاک، پاک کلمے کی مثال کشجرۃ طیبہ، پاک درخت کی طرح ہے. کلمہ طیبہ شجر طیبہ کی طرح. شجر میں ٹری، پیڑ. اور جس طرح اچھا پیڑ تثمر الثمر النافع، اچھا پھل دیتا ہے، جی ایسے ہی یہ پاک کلمہ پاک عمل دیتا ہے. جی الشجرۃ الطیبہ، یہ پاک درخت، یہ تثمر الثمر النافع، نفع بخش پھل دیتا ہے. جی اسی طرح الکلمۃ الطیبۃ تثمر الاعمال الصالحہ. آدمی اگر کلمہ طیبہ نہ پڑھے، بہت سارے لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں، ان کا روزہ مقبول ہے؟ ظاہر ہے کہ مقبول نہیں. یہ صدقہ دیں، صدقہ اللہ کے نزدیک مقبول ہے؟ بالکل نہیں. تو گویا کہ عمل اچھا کب بنا؟ جب پہلے آپ کے پاس کلمہ ہو. تو کلمہ طیبہ کی وجہ سے آپ کا کوئی بھی عمل نیک ہوتا ہے. جی تو کلمہ طیبہ جیسے شجر طیبہ پاک درخت، تثمر الثمر النافع، اچھا درخت اچھا پھل دیتا ہے، اسی طریقے سے یہ اچھا کلمہ پاک کلمہ کلمہ طیبہ تثمر الاعمال الصالحہ، نیک اعمال دیتا ہے. اس کلمے کے بعد آپ جو عمل کریں گے اللہ اس عمل کو صالح بنا دے گا. جی ایک بات کہہ رہے
اسلحہ ثابت و فرعها فی السماء. اس درخت کی خصوصیت ہے کہ اس کی جو جڑ ہے وہ بالکل ٹھوس ہے اور اس کی جو برانچ ہے وہ آسمان میں ہے. گویا کلمہ طیبہ دل میں چلا گیا جیسے جڑ درخت کی جڑ زمین میں چلی گئی. جی درخت کی جڑ زمین میں چلی گئی. جی ایسے ہی کلمہ طیبہ دل کی زمین میں چلا گیا ایسا. اور اس کے بعد یہ جڑیں زمین سے پانی لیتی ہیں اسے، پھر درخت بڑھتا ہے. ایسے ہی کلمہ طیبہ دل کی گہرائیوں میں اتر گیا. اب جو اعمال اس سے نکلیں گے اچھے نکلیں گے اور یہ بڑھتا چلا جائے گا. اسی وجہ سے کہا گیا اصلها ثابت و فرعها فی السماء، آسمان میں بلندیوں میں چلا گیا وہ. اچھا توتی اکلها کل حین بھی کہا گیا کلمہ جتنا آپ کی دل کی گہرائیوں میں اترتا چلا جائے گا اتنا ہی اس کا پھل میٹھا ہوتا جائے گا، اس کی برانچز بلندی کی طرف چلی جائیں گی. اللہ اکبر، کیا بات کہے گی. توتی اکلها کل حین باذن ربها، ہم ہر وقت پھل دیتا رہتا ہے. جیسے جیسے دل کی گہرائیوں میں یہ کلمہ اترتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے اس کی شاخیں آسمان میں اونچائی کی طرف جانے لگتی ہے. جیسے جڑ کی درخت کی جڑ جتنا زمین کے اندر چلی جاتی ہے اس کی شاخیں اوپر کی طرف چلتی چلی جاتی. اللہ کیا بات. اس کے بعد فرمایا گیا کلمے کی ایک اور خصوصیت، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ویذل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء. اللہ اکبر. فرمایا گیا اللہ قول ثابت کے ذریعے ایمان والوں کو دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں، آخرت میں ثابت قدم رکھا گیا. کیا مطلب؟ القول الثابت کلمہ طیبہ، جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. القول الثابت کلمہ التوحید. جی اس کلمہ توحید کی وجہ سے جسے قول ثابت کہا گیا ہے، اللہ ایمان والوں کو دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں ثابت قدم رکھے گا. دنیا کی زندگی میں ثابت کرنے کے کیا مطلب ہے؟ قال قتادہ نے کہا یثبتہم اللہ علی العمل الخیر والاعمال الصالحہ. اس کلمہ طیبہ کی وجہ سے اللہ اس کے نیکیوں کی توفیق دے گا اور نیک اعمال کی توفیق دے گا. یہ دنیا میں اس کو ثبات عطا کرنا ہے اور اس کو ثابت رکھنا ہے، اور آخرت میں قبر میں جب جائے گا تو اسی کلمہ طیبہ کی وجہ سے وہ سوالوں کے جوابات دے پائے گا. تو گویا کہ آخرت میں یعنی قبر میں اللہ تبارک و تعالی اسی کلمے کی وجہ سے اس کو سوالوں کے جواب آسان کرے گا، اور اسی کلمے کی وجہ سے دنیا میں جتنے عمل کرے گا اس عمل کو اللہ ثابت رکھے گا. تو یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ اکبر. یہ کلمہ بہت ہی اہم ہے، بہت ہی اہم. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کیا؟ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، جس کے نام سے یہ سورہ ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا. اس شہر کو امن والا بنا دے. اسلام امن چاہتا ہے بنیادی طور پر. دیکھو پہلی دعا ان کی یہی ہے، اس شہر کو امن والا بنا دے. جی اسلام جنگ نہیں چاہتا، امن کا علم بردار ہے. جی یہی دعا مانگی حضرت ابراہیم نے. اور اس کے بعد دوسرے وجنبنی وہ بنی یا مجھ کو اور میری ذریت کو، میرے بیٹوں کو، میرے رب شرک سے بچانا. نعبد الاصنام، کہ وہ بتوں کی پوجا کریں. جی مجھے بھی بچانا اور میری ذریت کو بھی. یہ دعا ہے. حضرت ابراہیم کی یہ دعا بتاتی ہے کہ آدمی کو سب سے زیادہ شرک سے بچنا چاہیے، ڈرنا چاہیے. جی اس کے بعد کہتے ہیں کہ میرے رب، میں نے اپنی ذریت کو یہاں بسا دیا ہے. لائے ہاجرہ کو، شیر خوار ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، لا کر کے ایسی جگہ پہ چھوڑ دیا انہوں نے مکہ میں جہاں دور دور تک کوئی درخت نہیں ہے، دور دور تک کوئی کنواں نہیں ہے، پانی کا کوئی نظم نہیں ہے، کوئی انتظام نہیں ہے. بیوی اور بچے کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھ رہے ہو، اس لیے کہ اللہ کا حکم تھا چھوڑ کر کے آ جاؤ. ہم چاہتے ہیں کہ تم اپنی بیوی اور شیر خوار بچے کو، اللہ اکبر، پیار دیکھ رہے ہیں اللہ سے. اللہ سے اس محبت کرتا تھا اللہ کا خلیل. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنا خلیل بنایا. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. ایسے کوئی اللہ کا دوست نہیں بنتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو دوست نہیں بناتا. جی
حکم ہوا کہ شیرخوار بچے کو، بچے سے کتنی محبت ہوتی ہے جب وہ چھوٹا ہو، شیرخوار ہو، جی جس کے بچے وہ احساس کر سکتے ہیں. بیوی سے کتنی محبت ہوتی ہے، اور کہا جائے کہ اس کو بے آب و گیا میدان میں چھوڑ دو جہاں نہ پانی نہ کھانا ہو، آدمی کا دل گوارا کرے گا اس کو. لیکن اللہ کا حکم تھا. پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ رہے ہیں، پوچھ رہی ہیں وہ کہ مجھ کو اور اس شیرخوار بچے کو کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ اللہ کے سہارے چھوڑ. پھر یہ عورت بھی بولتی ہے اذن لا یضیعون، تب اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. جیسا شوہر ہے ویسی بیوی ہے. کاش بیویوں کو ایسا شوہر ملے اور شوہروں کو ایسی بیوی ملے. کچھ بھی نہیں، کھانے کے لیے نہیں ہوا، پینے کے لیے نہیں، لیکن کوئی شکایت نہیں ہے شوہر سے. ایسی بیویاں کہیں ملتی ہیں؟ ذرا ملیں تو مجھے بتا دینا، ذرا سے دیکھنا چاہوں گا. کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو بچے کو اور مجھے؟ یہاں تو کچھ بھی نہیں، کھانے کے لیے نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں. اس کا حکم ہے. تو بیوی کیا بولے؟ اذن لا یضیعون، اگر اللہ کے کہنے کی وجہ سے ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہو تو وہ ہمیں کچھ نہیں ہونے دے گا. اس کو کہتے توکل. کچھ بھی نہیں ہے، سبب موجود نہیں ہے، مگر توکل دیکھو کہ اللہ ضائع نہیں کرے گا. دیٹ از کالڈ توکل. سبب موجود نہیں، پانی موجود نہیں ہے، پھر بھی کہہ رہی ہے وہ کہ اللہ ضائع نہیں کرے گا. پانی کے بغیر آدمی زندہ رہ سکتا ہے؟ کھانے کا کوئی نظم نہیں ہے، کہہ رہی ہے کہ اللہ کھانا بھی دے گا. دیٹ از کالڈ توکل. سبب موجود نہیں ہے، مگر توکل دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالی اس عورت کے دل میں کتنی محبت ڈالے ہوئے اپنی، اور اس شخص کے دل میں، ابراہیم علیہ السلام کے دل میں کتنی محبت ڈالے ہوئے. پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھ رہے ہیں. اللہ سے کوئی ایسی محبت بھی کرتا ہے؟ ایسے نہیں اللہ تبارک تعالیٰ کسی کو اپنا خلیل بناتا. اس سے آدھی محبت کر کے تو دیکھو بھائی. ٹھیک ہے ہم نبی نہیں ہیں، ہم ابراہیم نہیں ہیں، محبت کر کے تو دیکھو بھائی. سب کچھ چھوڑ کر کے جا رہا ہے، اچھا مڑ کر نہیں دیکھ. اور پھر کہا جا رہا ہے بیٹے کی قربانی چاہیے. ٹھیک ہے، گرا دیا انہوں نے زمین کے اوپر اور چھری لے کر کے اس کی گردن پر رکھ دیا. کوئی اللہ سے اتنی بھی محبت کرتا؟ کمال، حد ہے محبت کی. کوئی اتنا بھی رب کو چاہتا ہے؟ دعا کر رہے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. میرے رب میں نے اپنی اولاد کو بے آب و گیا میدان میں جہاں پانی نہیں ہے، زراعت نہیں، بواد غیر ذی زرع، یہاں کھیت نہیں ہے، کھانے کا سبب موجود ہے، لیکن بیت اللہ کے پاس چھوڑ رہا ہوں، یہی تیرا گھر بننے والا ہے. عند بیتک المحرم، تیرے گھر کے پاس چھوڑ رہا ہوں. جی کیوں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، تیرے گھر کے پاس چھوڑ رہا ہوں تاکہ میری ذریت، میری اولاد نماز قائم کرے. اللہ، دیکھ رہے ہیں آپ، اپنی اولاد کو بسایا انہوں نے خانہ کعبہ کے پاس. کیوں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ وہ نماز قائم کرے.